امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی دورے پر آئے جنوبی افریقی صدر سے ملاقات کے دوران ان پر سفید فام شہریوں کی نسل کشی کا الزام لگا دیا۔ وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان یہ غیر معمولی ملاقات ہوئی۔ ٹرمپ جنوبی افریقہ میں سفید فام افراد کے خلاف تشدد پر بات کرنا چاہتے تھے، جبکہ رامافوسا تجارت پر گفتگو کرنے کے خواہاں تھے۔ دونوں کے درمیان ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، اس پر تفصیلی بات کریں گے آج کے ولاگ میں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حسن روف۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جنوبی افریقی ہم منصب کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں کمی لانے کی ایک کوشش تھی، لیکن اس کے برعکس اس میں اس وقت ایک نازک موڑ آیا جب ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کے صدر کے سامنے یہ دعوے کیے کہ ان کے ملک میں سفید فام کسانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ یہ ملاقات امریکہ کی جانب سے 59ویں سفید فام جنوبی افریقیوں کو پناہ دینے کے ایک ہفتے بعد ہوئی۔ امریکہ کے اس فیصلے نے جنوبی افریقہ میں بے چینی پیدا کی اور صدر رامافوسا نے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے امریکہ کا دورہ کیا۔ رامافوسا نے اس وقت ان افراد کو ڈرپوک کہا تھا اور اس کے برعکس ٹرمپ نے رامافوسا کو لائیو نیوز کانفرنس کے دوران اس وقت چونکا دیا جب انہوں نے جنوبی افریقہ میں سفید نسل کشی سے متعلق دعوے کیے۔ یہ ایسے دعوے ہیں جن کی بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھی چلائی جس میں انہوں نے سڑک کے کنارے ہزاروں صلیبیں دکھائیں جن کے قریب مظاہرہ کیا جا رہا تھا، اور یہ دعویٰ دراصل ہلاک کیے گئے سفید فاموں کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ جنوبی افریقہ میں کس جگہ فلمائی گئی اور اس کی فوٹیج کی BBC کی جانب سے بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات سے قبل جنوبی افریقہ کے رہنما نے اس بات پر زور دیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری ان کی پہلی ترجیح ہے۔ ٹرمپ کی نئی ٹیرف پالیسی کے مطابق جنوبی افریقہ کی جانب سے امریکہ کے لیے برآمدات پر جولائی کے بعد سے 30% ٹیرف لگائے جانے کا امکان ہے۔ رامافوسا کو امید تھی کہ وہ ٹرمپ کو اس اجلاس کے دوران خوش کر سکیں گے، اور اس لیے وہ اپنے ساتھ 2 جنوبی افریقی گولفرز کو بھی لائے، اور انہوں نے اپنے ملک کے گالف کورسز کی تصاویر پر مبنی کتاب بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ شیئر کی۔ تاہم اس پس منظر کے باوجود اوول آفس کی میٹنگ کا آغاز دوستانہ رہا، لیکن پھر ٹرمپ نے اچانک کمرے میں روشنیاں مدھم کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ ویڈیو پریزنٹیشن دکھا سکیں۔ پھر اچانک موڈ تبدیل ہو گیا۔ اس فلم میں جنوبی افریقہ کے سرکردہ اپوزیشن رہنما جولیس مالیما کی آواز پر یہ الفاظ سنائی دیتے ہیں: شوٹ بوائز افریکنز، شوٹ دی فارمر۔ اس ویڈیو میں ایک ایسا میدان دکھایا گیا جس میں صلیبیں لگی ہوئی تھیں جو امریکی صدر کے مطابق سفید فام کسانوں کی آخری آرام گاہیں تھیں۔ یہ صلیبیں دراصل قبریں نہیں بلکہ ایک احتجاج کا حصہ تھیں جس میں ہلاک ہونے والے کسانوں کے ورثاء اور دیگر تنظیموں کی جانب سے مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے رامافوسا کو پرنٹ آؤٹس بھیجے جو مبینہ طور پر ان سفید فاموں کی تصویریں ہیں جن پر جنوبی افریقہ میں حملے کیے گئے۔ رامافوسا نے ویڈیو میں موجود اپوزیشن کے اہلکاروں کی آوازوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا: آپ نے جو دیکھا وہ تقریریں کی گئی ہیں، یہ حکومتی پالیسی نہیں۔ جنوبی افریقہ میں متعدد جماعتوں سے مل کر جمہوریت بنتی ہے جس سے لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہماری حکومت کی پالیسی اس اپوزیشن رہنما کے برخلاف ہے اور ان کی ایک چھوٹی سی اقلیتی جماعت ہے جسے ہمارے آئین کے مطابق برقرار رکھا گیا۔ رامافوسا نے بدھ کو کہا کہ انہیں امید ہے کہ ٹرمپ جنوبی افریقہ کے لوگوں کی آوازیں سنیں گے۔ انہوں نے اپنے وفد کے سفید فام افراد کا ذکر کیا جن میں گولفرز ایلانی ایلیس اور ریٹف گوسن بھی شامل تھے، اور جنوبی افریقہ کے امیر ترین شخص چوہان روپرٹ کا بھی۔ رامافوسا نے کہا کہ اگر وہاں نسل کشی ہوتی ہے تو یہ تینوں افراد آج یہاں نہ ہوتے۔ ٹرمپ نے انہیں ٹوکا اور کہا: لیکن آپ انہیں زمین خریدنے کی اجازت تو دیتے ہیں، جب وہ زمین خریدتے ہیں تو سفید فام کسانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ رامافوسا نے جواب دیا: امریکی صدر بظاہر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مالیما اور ان کی پارٹی جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ سفید فام کسانوں سے ان کی زمینیں لے سکے، تاہم یہ سچ نہیں ہے۔ رامافوسا کی جانب سے رواں سال ایک متنازع قانون کی توثیق کی گئی تھی جس کے تحت حکومت کسی بھی ذاتی ملکیت والی زمین ضبط کر سکے گی، اور کچھ کیسز میں تو معاوضہ دیے بغیر۔ تاہم جنوبی افریقی حکومت کا کہنا ہے کہ تاحال زمین میں اس قانون کے تحت ضبط نہیں کی گئی۔ رامافوسا نے یہ ضرور کہا کہ ہمارے ملک میں جرائم کی شرح زیادہ ہے۔ جو لوگ جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں ہلاک ہوتے ہیں وہ صرف سفید فام نہیں، ان کی اکثریت سیاہ فاموں کی ہوتی ہے۔ ٹرمپ نے صلیبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسان سیاہ فام نہیں،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح یا غلط، لیکن یہ کسان سیاہ فام نہیں ہیں۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے نسل کی بنیاد پر جرائم کے اعداد و شمار نہیں بتائے جاتے، لیکن تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر اور دسمبر 2024 کے درمیان ملک میں 10,000 افراد قتل ہوئے۔ ان میں سے 1 درجن کے قریب فارمرز پر حملے کیے گئے۔ حملوں کے دوران ہلاک ہوئے اور ہلاک ہونے والے 12 افراد میں سے 1 کسان تھا، جبکہ باقی 4 مزدور اور 5 خانہ بدوش تھے، جن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ سیاہ فام ہو سکتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں نسل کشی کے دعوے دائیں بازو کے گروہوں میں کئی سال سے چل رہے ہیں۔ فروری میں ایک جنوبی افریقی جج نے یہ دعوے مسترد کرتے ہوئے انہیں مفروضے اور جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا۔ وہ اس وقت ایک سیاہ فام نسل پرست گروہ کو دی جانے والی فنڈنگ سے متعلق کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ جب ٹرمپ نے اس مسئلے پر زور دیا تو رامافوسا مطمئن نظر آئے اور یہاں انہوں نے امریکہ کو طیارہ آفر کرنے سے متعلق ایک لطیفہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو جہاز تحفے میں نہیں دے سکتا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز امریکی محکمہ دفاع کی تصدیق ہے کہ قطر کی جانب سے تحفے میں دیا گیا ایک لگژری بوئنگ 747 طیارہ صدر ٹرمپ کے نئے ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال کے لیے قبول کر لیا گیا ہے۔ اپنے دورہ مشرق وسطیٰ سے قبل امریکی صدر ٹرمپ قطر سے لگژری طیارہ بطور تحفہ قبول کرنے پر رضامند ہو گئے تھے، تاہم انہیں اس حوالے سے امریکہ میں خاصی تنقید کا سامنا ہے۔ رامافوسا نے اس ملاقات میں نیلسن منڈیلا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی افریقہ نسلی وفامت کے حوالے سے پرعزم ہے۔ جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ اگر سفید فام کسان جنوبی افریقہ چھوڑ گئے تو کیا ہوگا، تو رامافوسا نے یہ سوال اپنے سفید فام وزیر آبپاشی کی جانب موڑ دیا، جنہوں نے کہا کہ زیادہ تر کسان وہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تاہم ٹرمپ رامافوسا پر نشتر برساتے رہے اور جنوبی افریقہ کے صدر ان کے ساتھ کسی تکرار میں پڑنے سے گریز کرتے رہے، جیسا کہ ماضی میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ فروری میں ہوا تھا۔ اس اجلاس میں جنوبی افریقہ کے اپوزیشن رہنما پلینا نے ایکس پر لکھا کہ یہ عمر رسیدہ افراد کی جانب سے واشنگٹن میں میرے بارے میں کیا گیا ایک اجلاس تھا۔ سفید فام نسل کشی کے بارے میں زیادہ تر انٹیلیجنس فراہم نہیں کی گئی۔ صدر اوباما کے دور کے دوران جب سابق امریکی سفیر برائے جنوبی افریقہ ہیمیلیا ہیمفری نے کہا کہ یہ اجلاس صحیح معنوں میں شرمندہ کرنے والا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ جنوبی افریقہ کے صدر کو شرمندہ کرنے کی نیت سے ان کے لیے ایک جال بچھایا گیا تھا۔ اس بارے میں سوشل میڈیا پر تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ صارف اویس حمید نے لکھا کہ افریقی صدر کے طنز پر کمرے میں کہہ کے ضرور گونجے، لیکن یہ طنز دنیا میں رائج کبھی نظام کا مرثیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ صدر ٹرمپ کو جہاز تحفے میں دے پاتے تو ٹرمپ کی زبان بند رہتی، جیسا کہ سعودی عرب، UAE اور قطر کے حالیہ دورے پر بند رہی۔ نہ ان ملکوں میں جمہوریت ہے، نہ شخصی آزادیاں اور انسانی حقوق کا ریکارڈ بھی قابل رشک نہیں۔ ایڈم نامی ایک صارف نے لکھا کہ ٹرمپ کو جنوبی افریقہ کی نسل کشی نظر آتی ہے، لیکن غزہ میں ہونے والی نسل کشی نظر نہیں آتی۔ آفری نامی صارف نے ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ ٹرمپ باس ہے۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے صدر کے منہ پر مذمت کی۔ ویورز، آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔